اب یہ نمو اور بالیدگی کا سارا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو گیا یہاں تک، نمو، بالیدگی اور پختگی کا۔ اب یہاں سے ہم نے آگے چلنا ہے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نمو اور بالیدگی کے پہلو۔ نمو اور بالیدگی کے پہلو جو ہیں وہ اب آپ نے دیکھنے ہیں کہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نمو اور بالیدگی کے 3 مین پہلو ہوتے ہیں، وقوفی نشوونما ہے، جسمانی نشوونما ہے اور سماجی نشوونما۔ اب یہ تینوں میں آپ کو یہ والا ٹاپک جو ہے وہ آپ کی اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے میں اسی میں سے ہی کروا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب نمو اور بالیدگی کے پہلو جو ہیں اس میں 3 مین پہلو آتے ہیں۔ وقوفی کا تعلق سوچ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کا جسمانی نشوونما کا عمل ہے وہ جسمانی اعضاء کے بڑھنے کے متعلق ہے، اور سماجی نشوونما میں معاشرے کے حوالے سے آپ کی جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے وہ شامل ہے۔ وقوفی جو ہے اس کو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، جسمانی جو ہوتی ہے وہ فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، اور جو سماجی نشوونما ہوتی ہے اس کو ہم سوشل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ تو وقوفی نشوونما ہے، ہم اس کے بارے میں آج ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ یہ تینوں جو نشوونما ہیں ہم نے تینوں کیٹیگریز کی ہم نے یہ پڑھنی ہے پہلے۔ وقوفی کیا ہوتی ہے، پھر جسمانی کیا ہے، پھر سماجی کیا ہے، پھر وقوفی کے اندر پھر ہم نے سائنٹسٹ جو ہیں ڈفرینٹ ان کے نظریہ جات ہم نے پڑھنے ہیں۔ ہر ایک نشوونما کے اندر ایک نظریہ انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے۔ وقوفی کے اندر انہوں نے آگے آپ اگلے پیجز پر چلو گے ٹیکسٹ بک کے تو وہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ وقوفی نشوونما کے اندر جان پیاجے کا نظریہ ہم نے پڑھنا ہے، اس طرح جسمانی میں انہوں نے ایرکسن کا نظریہ دیا ہوا ہے، اور سماجی نشوونما کے اندر انہوں نے جو ہے وہ سماجی نشوونما کے اندر ایرکسن کا ہے، اور جسمانی نشوونما کے اندر جو اخلاقی نشوونما ہے اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اس کا کوہلبرگ جو ہے اس کا نظریہ دیا ہوا ہے۔ اس طرح وقوفی نشوونما، جسمانی نشوونما اور سماجی نشوونما جو ہے ان تینوں ٹائپ کے نشوونما کے اندر ایک ایک نظریہ جات بھی ہے جو ابھی ہم نے آگے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے۔ پہلے ان تینوں ٹرمز کی ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہوئی ہے تو وہ ہم نے پہلے دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے وقوفی نشوونما۔ وقوف لفظ جو ہے سوچ سے ہوتا ہے۔ نشوونما کا یہ پہلو، وقوفی سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ منظم تبدیلیاں ہیں جو فرد کے ذہنی افعال اور اعمال کی مدد سے مختلف چیزوں سے واقفیت اور فکری عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منظم تبدیلیاں ہیں جن میں ایسی تبدیلیاں جو نظم و ضبط کے تحت ہو رہی ہیں، جن میں خاص ترتیب پائی جاتی ہے، وہ ایک تبدیلی دوسرے پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے اور خاص ایک آرگنائز وے میں وہ واقع ہو رہی ہوتی ہے، اور جو یہ منظم تبدیلیاں ہیں فرد کے ذہنی افعال اور اعمال کی مدد سے، یعنی جو یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ فرد کے ذہنی افعال کا مطلب افعال لفظ فعل سے ہے اور اعمال عمل سے ہے، تو جو فرد کے اعمال اور ایکشنز ہیں اور جو اس کے سوچنے کا سٹائل ہے ان کی مدد سے وہ مختلف چیزوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرتا ہے، اور فکری عمل سے اس کے یہ چینجز جو ہیں یہ اس کے فکری عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ وقوفی نشوونما ویسے اگر ہم وقوف ٹرم دیکھیں تو اعلیٰ درجے کی سوچ جو ہوتی ہے وہ وقوف کہلاتی ہے۔ یہ پیچھے بھی بیٹے آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر میں کچھ چیزیں پڑھی تھی، آپ ریویو کرو گے اس نالج کو تھوڑا تھوڑا کہ جو پیچھے آپ نے ٹرمز پڑھی تھی ان کا میننگ جو ہے وہ بار بار یہاں پر آ رہا ہوتا ہے ساتھ، تو وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ جو اب تھوڑا تھوڑا جو ذہن ہے اس کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ذہن جو ہے وہ زیادہ میچور ہوتا ہے، پختہ ہوتا جاتا ہے، تو ذہن کے حوالے سے افعال جو ہیں وہ بھی زیادہ پیچیدہ تر ہوتے جاتے ہیں۔ شروع میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے اس کے اندر نیورونز کے اندر ایک ربط نہیں ہوتا، نیورون ایسے ہی برین کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نظام عصبی ابھی باقاعدہ طور پر ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا۔ یہ 19 سال کی عمر تک تقریباً برین جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، اور وہاں تک 19 سال کی عمر میں پہنچنے تک تقریباً لڑکوں میں ذرا زیادہ ایج تک اور لڑکیوں میں ذرا اس سے کم ایج تک یہ پورا برین جو ہے وہ تشکیل پا جاتا ہے۔ جب پورا برین ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر پراپر تھنکنگ، ڈیپ تھنکنگ، ہر چیز کے بارے میں غور و فکر، دلیل دینا، بحث اور تجزیہ کرنا جو ہے وہ اس کے ذہنی اعمال میں شامل ہو جاتا ہے۔ پیچیدہ تر جو اور اعلیٰ درجے کے جو فکری امور ہوتے ہیں وہ سوچنے کے حوالے سے جو ہے اس کے نشوونما کے حوالے سے اس کے اندر وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں یادداشت، اس قسم کے جو وقوفی نشوونما کے اندر جو عملات آتے ہیں ان میں یادداشت ہے، تفکر ہے، بصیرت ہے اور تخلیق وغیرہ کے اعمال ہیں۔ یعنی تخلیق، یادداشت کیا ہوتی ہے جس میں جو آپ نے چیز مطلب یاد کی ہوتی ہے، سیکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کا عمل جو ہے وہ یادداشت ہے۔ تفکر کیا ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور بصیرت کیا ہے، انر تو جو آپ کی اندرونی سوچ ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں اندر سے ایک دم سے کسی چیز کا ابھرنا جو ہے وہ بصیرتی عمل ہے۔ اور تخلیقی عمل کیا ہوتا ہے کہ کریٹو چیز، آپ کوئی ایسی چیز انوکھی چیزیں بناتے ہو جو پہلے انوکھے آئیڈیاز دیتے ہو جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیے ہوتے۔ اب یہ پیچیدہ اور اعلیٰ درجے کے فکری امور جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ طور پر یہ وقوفی نشوونما کا عمل جو ہے یہ اس میں انوالو ہوتا ہے۔ یعنی وقوفی نشوونما کے ذریعے ہم کسی بھی شخص کے پیچیدہ اور اعلیٰ درجے کے جو فکری امور ہیں ان کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔
میں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم وقوفی نشوونما کو ذہنی نشوونما بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ذہن ڈیولپ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے اعمال جو ہیں اور افعال جو اس سے ریلیٹڈ ہیں ذہن سے وہ بھی پختہ ہوتے جاتے ہیں، اور شروع میں بچہ چیزوں کو گہرائی میں جا کر انڈرسٹینڈ نہیں کرتا اور سمجھتا نہیں ہے ان کو، لیکن جو وہ میچور ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے تو چیزوں کو زیادہ گہرائی میں جا کر وہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص کے ذہن میں پیدائش کے وقت موجود بہت ساری خام قابلیتیں جو ہوتی ہیں وہ بالغ عمری یعنی ذرا بڑا ہونے تک وہ کس طرح سے جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، یہ بھی اسی ایریا میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک شخص کے ذہن میں پیدائش کے وقت جو موجود قابلیتیں پہلے سے ہوتی ہیں وہ خام حالت میں ہوتی ہیں۔ خام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بھی ریفائن نہیں ہوئی ہوتی، جو ابھی اپنے آپ کو صحیح طور پر ظاہر کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ خام وہ ہوتی ہیں جو را میٹیریل ہوتا ہے، یعنی ایسا میٹیریل جو بعد میں ریفائن ہونے کے بعد بہتر ہو رہا ہے لیکن شروع میں وہ رف حالت میں بھی موجود ہوتا ہے۔ تو جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ذہنی صلاحیتیں موجود تو ہوتی ہیں لیکن خام قابلیتیں ہوتی ہیں، ابھی وہ ان کو پراپر طریقے سے استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوا ہوتا۔ جو بچہ عمر میں بڑھتا ہے، بالغ عمری آتی ہے اس کے اندر، تو مہارت اور کمال اور اعلیٰ درجے کے اور بھی ذہنی جو صفات ہیں وہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب کہ وہ کیوں ظاہر کرتا ہے بالغ عمری میں مہارت، تو اس کا جواب ہمیں وقوفی نشوونما میں ہی ملتا ہے کہ جو ذہن میں پختگی کا عمل واقع ہوتا ہے، ذہن کے اندر نیورون دماغ کی پراپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ وقوفی نشوونما بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایون بچے جو ذرا 4-5 سال کی ایج تک پہنچتے ہیں تو اسکول میں داخلے کے وقت بہت ساری چیزوں کو وہ انڈرسٹینڈ کرنا سیکھ لیتے ہیں اور زبان کی مشکلات پر وہ تب تک قابو پا لیتے ہیں اور بہت فلوئنٹ طریقے سے وہ اپنی لینگویج کا یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ 4 سال کا بچہ 5 سال کا پراپر گرامر کے الفاظ کو یوز کر کے پراپر جملہ بولتا ہے، اپنی بات انڈرسٹینڈ کروانے کے قابل ہو جاتا ہے اور اپنی بات دوسروں کو کنوے کرنے اور دوسروں کی بات سمجھنے کے پراپر طریقے سے قابل ہوتا ہے۔ اور نارمل انداز میں گنتی کو پڑھنا، گنتی کرنا، حروف ابجد کون سے ہوتے ہیں؟ الف ب ج د وغیرہ حروف ابجد جو ہیں ان کو بولنا سیکھنا اور اپنی پسندیدہ کہانیاں سننا، سنانا، لکھنا، ڈرائنگ کرنا اور بہت سارے کھیلوں کے اصولوں کو ضوابط وہ پہلے سے ہی جان رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے انہوں نے اگزامپل تھوڑی سی دی ہے ایشیائی اور افریقی بچوں کے بارے میں، یعنی براعظم ایشیا اور براعظم افریقہ کے اندر جو بچے پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں مکمل طور پر تو نہیں لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکول سے نکلے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں، جب وہ ارلی اسکول جو ہے ان کی اسکولنگ کی جو ایجوکیشن ارلی اور لیٹر ایجوکیشن جو اسکول میں ہوتی ہے، جب وہ اپنی مکمل کر کے نکلتے ہیں تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ پہلے سے ہی ٹی وی سیٹ کے بارے میں، ٹیلی فون کے بارے میں، ویڈیو مشین وغیرہ کے اوپر وہ کام کر سکتے ہیں اور ان کو ان کے پرزوں کو اور ان کے پراپر ایک جو لنک ہے پرزوں کے اندر اس کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹی وی کہاں سے آن آف کرنا ہے، چینلز کیسے چینج کرنے ہیں، کسی قسم کی جو سیٹنگ ہے اس کو ہم نے کس طرح بدلنا ہے، ریسٹور کیسے کرنا ہے مواد کو، اور وہاں سے ہم نے کسی وقت اگر بعد کے وقت کسی ہم نے پری ریکارڈڈ چیز کو دیکھنا ہے تو اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے۔ اس طرح بچے جو ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا بہت کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ ٹی وی کو یوز کیسے کرنا ہے، ٹیلی فون سیٹ کیسے یوز کرنے ہیں، ویڈیو مشینز یا انٹرنیٹ، آج کل جیسے موبائلس ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے تو ہر چیز کی کو آپریٹ کرنے کے وہ انیشیلی قابل ہو جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو ہمارے باپ دادا نے بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں سیکھی تھی، وہ بچوں نے سائنس اور ریاضی کے علم کی وجہ سے بہت ارلی اسکولنگ کی جو تعلیمیں ہیں وہ انہوں نے سیکھ لی ہیں۔ ان کی بنیادی تعلیم میں ہی یہ چیز شامل ہے کہ وہ بیسک الیکٹرانکس کی تعلیم وہیں سے سیکھ جاتے ہیں۔ ذرا بڑا ہونے پر ٹیکنالوجی کی دنیا میں پھر وہ واضح ترقی کرتے ہیں اور بہت اپنا جو ان کا پسندیدہ فیلڈ ہوتا ہے اس میں وہ زیادہ مہارت شو کرتے ہیں، جیسے کمپیوٹر پروگرامنگ ہے، دماغی سرجری وغیرہ، جس کو جو چیز بھاتی ہے وہ اس میں مزید اسپیشلائز کرتا ہے اور اس کے اندر مزید جو ریسرچز ہے وہ کرتا ہے اور زیادہ جو اس حوالے سے ٹیکنیکل نالج ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ تو اس طرح ابتدائی تعلیم چیزوں کے بارے میں ٹیکنیکلٹی جو ابتدائی ہے وہ شروع سے ہی بچوں کے پاس آ جاتی ہے اور اسی کو یوز کرتے ہوئے پھر وہ آگے جو ہے وہ نئی اور ہائر لیول کا جو نالج ہے وہ اٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے نیکسٹ پیراگراف میں بتایا ہوا کہ اس میں جیسے جب بچے اپنا ایک پروفیشن چوز کر لیتے ہیں تو اس کے مطابق ہی پھر وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بیسک نالج جو ہے، بیسک ٹیکنالوجی انہوں نے بیسکلی سیکھ لی ہوتی ہے ارلی ایج میں ہی، لیکن جو شعبہ یا فیلڈ انہوں نے چوز کیا ہوتا ہے اس میں پھر وہ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ایکسٹرا مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا جیسے اگر وہ کوئی میڈیکل کا فیلڈ چنتے ہیں یا کوئی کمپیوٹر کا ہوتا ہے، انجینئرنگ کا ہے یا اسپیس سائنسز میں سے کوئی ہے، تو اس میں انہوں نے اسی حوالے سے پھر وہ مہارت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور مزید اپنے ایریا کو اسپیشلائز اس ڈائریکشن میں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وقوف اور ذہانت
جو ہے وہ ماحول میں مطابقت پذیری کے نفسیاتی عمل سے متعلق ہیں. اب اس میں انہوں نے کہا ہے وقوف اور ذہانت، یعنی سوچنے کا عمل اور ذہانت جو ہے وہ ماحول میں ہماری ایڈجسٹیبلٹی کو پاسبل بناتے ہیں. اگر ہمارے اندر وقوف اور ذہانت نہیں ہوتی تو ہم اپنے ماحول میں اپنے آپ کو پراپر طریقے سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. یہ دونوں عوامل وقوف اور ذہانت. وقوف کیا ہوتا ہے؟ سوچنے کا عمل، اعلیٰ درجے کی سوچ. اور ذہانت کیا چیز ہے؟ جس میں ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا آئی کیو لیول کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا آئی کیو لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے، کچھ کا ماڈریٹ ہوتا ہے، کچھ کا ایوریج، کچھ کا اپنے سے زیادہ. ایک ہی ایج کے 2 یا 3 بچے جو ہیں وہ ایک جیسی ذہانت کا اظہار نہیں کرتے. کچھ کوئک لرنرز ہوتے ہیں، کچھ ذرا سلو لرنر ہیں، کچھ اس سے بھی سلو ہیں. تو اس طرح وقوف اور ذہانت جو ہے وہ ماحول میں مطابقت پذیری کے نفسیاتی مسائل سے متعلق ہے. یعنی جتنا کوئی پرسن اپنے ماحول میں ویل ایڈجسٹڈ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر جو وقوف اور ذہانت ہے وہ شو ہو رہی ہوتی ہے. اگر ایک پرسن جو ہے اس میں کوئی ایبلٹی موجود ہے اور بائی برتھ بھی اس میں کوئی قابلیت ہے اور اپنے ماحول میں سے بھی اس کی وہ صلاحیت پالش ہو رہی ہے. جیسے اگر ایک بچہ ہے اور میڈیکل فیلڈ جوائن کرنے کے لیے اس کے اندر شروع سے شوق ہے، بچپن میں بھی وہ اگر میڈیکل والے کوئی آلات اور ٹوائز کے ساتھ کھیلتا تھا، بڑا ہونے پر بھی پیرنٹس نے فورس کیا، اس کو موٹیویٹ کیا کہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو، آپ ڈاکٹر ہی بنو گے. تو وہ ماحول میں سے بھی اس کو وہ کام کرنے کے لیے انکریجمنٹ ملی اور اس کے اندر پہلے سے بھی وہ صلاحیت موجود تھی. اس طرح وہ دونوں وقوف اور ذہانت جو ہے وہ دونوں مل کر اپنے ماحول کے اندر سے لرن بھی ہوئی چیز اور ساتھ جو بائی برتھ ایک نیٹ ٹینڈنسی ہے وہ بھی. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر وہ نفسیاتی عمل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو رہا ہے، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور ایک خاص ڈائریکشن میں چلتی ہے یہ ڈائریکٹ صلاحیت. تو جب بچے کو اندر وہ ایک چیز کا شوق بچپن سے پہلے یعنی اس کے اندر وراثی طور پر بھی موجود تھا اور ماحول میں سے بھی اس نے وہ چیز لرن کی اور سیکھی، تو یہ دونوں چیزیں مل کر اس کی ایڈجسٹیبلٹی کو بہت آسان بنا دیتی ہیں اپنے ماحول میں، اور وہ اپنے موٹو یا اپنے گول کو اچیو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. عام طور پر بچے جو ہیں وہ قابلیتوں کی آموزش کرتے ہیں. قابلیت بائی برتھ بھی موجود ہوتی ہے اور ماحول میں سے بھی سیکھی جاتی ہے. تو قابلیت زیادہ تر ویسے بائی برتھ ہی ایک پیدائشی صلاحیت ہوتی ہے جس کی مدد سے بچے آموزش حاصل کرتے ہیں. یعنی کچھ میں قابلیت پڑھنے کی لکھنے کی جیسے زیادہ ہوتی ہے، کچھ بچوں میں ذرا کم، کچھ سلو ہوتے ہیں، کچھ زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں. اور والدین اور اساتذہ مل کر اس صلاحیت کو تقویت بخشتے ہیں، کیونکہ قابلیتیں کئی دفعہ بچوں میں زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جب ان کی بار بار ان کو ماحول بہت اچھا ملتا ہے، ان کو اساتذہ اچھے ملتے ہیں، والدین سپورٹو ہوتے ہیں، تو پھر یہ تھوڑی سی حد تک ہم اس کو قابلیتوں کی کو بہتر وے میں ہم آموزش وہ کرا سکتے ہیں. لیکن کچھ بچوں کے اندر بائی برتھ ہی قابلیت بہت ہوتی ہے، چیزوں کو لرن کرنے کی تیز ترین صلاحیت ہوتی ہے. تو ایسے بچوں کو اگر ماحول بھی بہت اچھا مل جائے، ٹیچرز اچھے ملیں اور ان کو پیرنٹس جو ہے وہ سپورٹو ملیں، تو ان کی یہ دگنی ہو جاتی ہے یہ چیز. لیکن وہ بچے جن میں قابلیت سلو ہوتی ہے پیدائشی طور پر، وہ زیادہ اتنے فاسٹ نہیں ہوتے، لیکن ان کو ماحول بہت اچھا ملتا ہے، وہ بھی بچے بہتر چل جاتے ہیں، یعنی اپنی قابلیتوں کی اچھی وہ اظہار اچھے طریقے سے وہ کر پا رہے ہوتے ہیں. اب ابتدائی آموزش کیا ہوتی ہے؟ جس میں پرائمری نالج ہے. ابتدائی آموزش کا ٹرم جہاں پہ بھی ہے وہاں سیکھنے کا عمل جو ہے وہ آموزش کہلاتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ ابتدائی آموزش یعنی شروع میں جو چیزیں سیکھی ہوتی ہیں بچے نے شروع سے ابتدائی آموزش سے حاصل کردہ قابلیتیں جو ہوتی ہیں وہ نئی آموزشی صورتحال میں منتقل ہو کر نئی آموزش میں بھی سہولت اور آسانی فراہم کرتی ہیں. کہ بچپن سے ابتدائی آموزش کے اندر بچے نے کیا سیکھا ہے، اگر بچپن سے ہی وہ اپنا کوئی ایک ٹارگٹ یا ایک ایم اس نے سیٹ کیا اور اسی حوالے سے وہ جو ہے وہ نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے، تو ابتدائی آموزش بھی بعد میں جب وہ بڑا ہوگا تو نئی آموزشی صورتحال کے اندر اس کی وہ پرانی جو آموزش سیکھی گئی ہوئی تھی تو وہاں سے وہ نئی آموزش جو اس کے لیے اس میں سہولت اور آسانی جو ہے وہ ہوتی ہے اور وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے آسانی سے. اور پرانی جو اس کی بیسک ایبلٹی ہوتی ہے، بیسک اس کی جو آموزشی صورتحال پرائمری ہوتی ہے وہ اس کی سیکنڈری یعنی نئی صورتحال کے اندر وہ اس کو سپورٹیو ثابت ہوتی ہے اور وہ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح انہوں نے بتایا کہ جلد حاصل ہونے والی تنقیدی قابلیت ترقی کے عمل کو تیز تر کر دیتی ہے. تنقیدی قابلیت کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز کا تنقیدی جائزہ لینا، یعنی پڑھنا، سمجھنا، پرکھنا اس کو جو ہے وہ ترقی کے عمل کو تیز کرتا ہے. ہر چیز پر سوال اٹھانا، اس کو ڈیپتھ میں جا کر سمجھنا، یہ تنقیدی قابلیت ہوتی ہے. کہ ایک چیز کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کرنا بلکہ اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو پوائنٹ پر غور و فکر کرنا اور پھر اس کے حوالے سے آگے پھر چیز کے اوپر تحقیق کرنا جو ہے وہ سائنٹیفک جو ایک عمل ہے ریسرچ کا، اس میں بھی یہ چیز سپورٹیو ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ پرسن جو ہے وہ تنقیدی قابلیت کی مدد سے بھی ترقی کے عمل کو اس کے اندر جو ہے وہ تیز تر ہو رہی ہوتی ہے. دیر سے حاصل کی جانے والی آموزش ہے وہ آموزشی قابلیت پسماندگی کو جنم دیتی ہے. اب دیر سے جو حاصل ہوتی ہے آموزش، اب آپ کو پتہ ہے کئی بچے جو ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی بہت فاسٹ لرنر ہوتے ہیں. بچپن سے ان کو ایک تو ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ پیدائشی قابلیتیں بھی ہوں، وراثتی طور پر بھی ان میں صلاحیت کی تیز تر سیکھنے کی، اور ماحول میں بھی ان کو ایسے فیکٹرز ملے جنہوں نے ان کے سکھانے کے عمل کو مزید تیز کیا. ایسے بچوں کی آموزش ہوتی ہے وہ بہت آموزشی قابلیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے.
ایسے بچے جو ذرا دیر سے پڑھنا شروع ہوتے ہیں، جو سلو لرنر ہوتے ہیں، جن کو جلدی سیکھ نہیں پاتے چیزوں کو، تو ان کی آموزشی قابلیت پسماندگی، ذہنی پسماندگی کو جنم دیتی ہے، وہ اپنے ہم عمر بچوں سے تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہی جو پیچھے رہنے والا عمل ہے یہ پھر تھرو آؤٹ ان کی لائف میں چلتا ہے۔ اگر پہلی دوسری کلاس میں، تیسری جماعت میں اگر وہ پیچھے ہیں اپنے ہم عمر بچوں سے، تو آئندہ جو آنے والی کلاسز ہیں ان میں بھی ان کی پرفارمنس اپنے جو ہم عمر بچے ہیں ان سے ڈاؤن ہی رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو بچے شروع سے ہی اگر تھوڑا سلو بھی ہیں، تو اگر پیرنٹس سپورٹ کر رہے ہیں، ٹیچر سپورٹ کر رہے ہیں، تو ایسے بچوں کے اندر پرائمری طور پر اگر لرننگ کا عمل تھوڑا فاسٹ ہم کرواتے ہیں، تو پھر وہ اپنے جو ساتھ والے بچے ہیں ان کے ساتھ مل کر چل سکتے ہیں۔ اگر بدقسمتی سے ان کے اندر ذہنی طور پر، وراثتی طور پر بھی ان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت کم ہے، اور ماحولیاتی طور پر بھی اساتذہ اور والدین سپورٹ نہیں کر رہے پراپر، تو ایسے بچوں میں ذہنی پسماندگی بھی جنم لیتی ہے، اور یہ بچے جو ہیں وہ اپنے ہم عمر بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مختلف تہذیبوں میں مختلف قابلیتوں کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ ہر طرح کا کلچر جو ہے، ہر کلچر میں ہر طرح کی قابلیتیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ خاصہ ہر ایک جو کلچر ہے اس کا، ہر تہذیب کا خاصہ ہوتی ہے۔ مختلف طرح کی قابلیتیں ہر تہذیب میں الگ الگ ہیں، جیسے کہ یورپین کنٹریز میں جو ہے وہ ڈفرینٹ اور ایریاز کو جو ہے وہ اچھا سمجھا جاتا ہے، پاکستان میں کچھ اور ایریاز ہیں، ایسے ہر ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں ان کے اندر مختلف تہذیبوں کے اندر مختلف قسم کی قابلیتیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندر کچھ قابلیتیں بہت اچھی ہیں، کچھ کلچرز کے اندر، کچھ کلچرز میں کچھ قابلیتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت اچھی نہیں ہیں۔ یہ کلچر ٹو کلچر بھی ویری کرتی ہے چیز، لیکن پیدائشی طور پر سیکھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ کچھ بہت کوئک لرنر ہوتے ہیں لوگ، بچے، اور کچھ جو ہیں وہ ذرا دیر سے چیزوں کو لرن کرتے ہیں۔ تو جو کوئک لرنر ہوتے ہیں وہ تیزی سے چیزوں کو سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، اور ان کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور جب ان کو ماحولیاتی سپورٹ بھی مل جاتی ہے تو وہ زیادہ ڈبل پرفارم کرتے ہیں، بہتر۔ اور ایسے بچے جو ذرا سلو لرنر ہوتے ہیں لیکن ان کو ماحول اچھا ملتا ہے، ٹیچرز اچھے ملتے ہیں، والدین سپورٹو ملتے ہیں، تو ایسے بچے بھی کچھ نہ کچھ حد تک ایوریج بچوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ بچے جو پیدائش ذہنی طور پر بھی کمزور تھے، اور ان کو ماحول بھی ایسا ملا کہ جس میں والدین اور اساتذہ سپورٹیو نہیں تھے، تو ایسے بچے اپنے ہم عمر بچوں سے پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک فیکٹر تھا۔ دوسرا فیکٹر انہوں نے یہاں پر یہ بتایا تہذیبوں کے حوالے سے، کلچرز کے حوالے سے، جیسے یورپ کا کلچر ہے، ایشیا کا ہے، افریقہ کا ہے، آسٹریلیا کا ہے، ڈفرینٹ بر اعظموں کے اندر جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ کلچرز ہیں۔ ہر کلچر کے اندر مختلف طرح کی قابلیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن کہیں پر کسی قابلیت کو پریفر کیا جاتا ہے، کہیں پر کسی کو، جیسے کچھ ملکوں میں کمپیوٹر کی تعلیم جو ہے اس کو ہائی لیول کا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، بہت ہائی لیول کا، اور کہیں اسپیس کی تعلیم کو، یا جو اسپیس سائنٹسٹ ہیں وہ زیادہ پریسٹیج رکھتے ہیں، کہیں پر میڈیکل کا شعبہ پریسٹیج رکھتا ہے، کہیں پر سول سروسز کا شعبہ رکھتا ہے۔ اس طرح مختلف طرح کی تہذیبوں کے اندر مختلف طرح کی قابلیتوں کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ ہر ملک میں، ہر کلچر میں قابلیتوں کو انہوں نے اپنے اعتبار سے رینک کیا ہوتا ہے۔ رینکنگ ہوتی ہے نا قابلیتوں کی، کہ کچھ قابلیتیں اور مہارتیں بہت اعلیٰ درجے پر ہم ناپتے ہیں، کچھ کو ہم کم درجے پر ناپتے ہیں۔ جیسے کوئی ٹیکنیشین ہے سمپل، یا کوئی کام کرنے والا کوئی اور ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو لوور لیول کا ورکر ہے۔ اس طرح جو کوئی ڈاکٹر ہے جو 17 گریڈ یا اس سے ابو گریڈ کا کوئی آفیسر ہے، تو وہ ہم گریڈ کی رینکنگ کرتے ہیں کہ یہ ایک پریسٹیجیس شعبہ ہے، یا یہ ایک بہترین جو ذہنی قابلیتوں کو شو کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ شعبہ ہے۔ تو اس طرح ہر ایک شعبہ جو ہے وہ ڈفرینٹ، ہر ایک شعبہ جو ہے وہ مختلف تہذیبوں اور کلچر میں پایا جاتا ہے، لیکن رینکنگ اور ویٹیج الگ الگ ہے۔ کہیں میڈیکل کے شعبے کو سب سے ٹاپ پر رکھا جاتا ہے، کہیں انجینئرنگ کے شعبے کو ٹاپ پر، کہیں اسپیس جو سائنٹسٹ ہیں ان کو ٹاپ پر رکھا جاتا ہے۔ اس طرح ڈفرینٹ شعبے جو ہیں وہ ہر کلچر میں ڈفرینٹ شعبہ جو ہے وہ پریسٹیج حاصل کرتا ہے، اور وہ ٹاپ رینکنگ پر آتا ہے۔ تو یہ ہے۔ تو وقوفی نشوونما جو ہے وہ ایک پہلو ابھی ہم نے پڑھا ہے نمو اور بلیدگی کے اندر۔ دوسرے جو دو پہلو ہیں جسمانی اور سماجی، یہ بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے۔ اگر ایک کور جسمانی تو ذرا تھوڑا چھوٹا ہی ہے، لیکن اگر دو کور ہو گئے تو ٹھیک ہے، کوشش کروں گی دونوں کروا دوں، ورنہ پھر ایک۔ اور ابھی جو آپ کا منڈے کی اسائنمنٹ ہے بچوں، وہ آپ نے بہت ویل پریپیئر کرنی ہے، اور جو پچھلی ہم نے تینوں ٹرم، ابھی آپ کا پہلا چیپٹر میں سے فرسٹ ٹاپک جو ہے وہ کور مکمل ہو گیا، اور سیکنڈ ٹاپک جو چیپٹر 1 میں سے ہے وہ نمو اور بلیدگی کے پہلو ہے۔ اس کے اندر بھی ہم نے فرسٹ سب ٹاپک پڑھ لیا وقوفی نشوونما کا، اور اس کے اندر ابھی ہم نے جان پیاجے کا نظریہ جو ہے وہ بچوں کی وقوفی نشوونما کے حوالے سے ہم نے ابھی پڑھنا ہے۔ وہ پھر آگے پہلے ہم ان تینوں ٹائپ کی نشوونما کو ڈیفائن کریں گے، پھر ان کے اندر جو نظریہ جات ہیں پھر ہم نے وہ کرنے ہیں، اور جب کوسچن پورا آتا ہے تو پھر آپ نے اس کی پراپر ورڈنگ دیکھنی ہے کہ اس کے اندر صرف نشوونما کے پہلو ہی پوچھا ہوا ہے، یا اس نشوونما کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی نظریہ بھی پوچھا ہوا ہے، تو وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو گائڈ کر دوں گی کہ وقوفی نشوونما کے ہیڈنگ کے اندر کون سا نظریہ آپ نے پڑھنا ہے، جسمانی نشوونما جو ہے اس کے اندر کون سا نظریہ پڑھنا ہے، اور سماجی نشوونما کے اندر آپ نے کون سا نظریہ پڑھنا ہے۔ تو یہ تینوں ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ہیں وہ نشوونما ہیں، اور اس میں سے وقوفی والی ابھی ہم نے پڑھی ہے جو اعلیٰ درجے کے حوالے سے، کہ پرسن جو ہے اس کی جو صلاحیت ہے، یہ لرن کرنے کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ کس طرح سے ہے۔
پیدائشی بھی اگر موجود ہے پرسن میں، اچھی کوئک لرننگ کی صلاحیت ہے اور ماحول بھی بہت اچھا ملتا ہے، تو ایک بہت زیادہ سپر پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن اگر بچے میں صلاحیتیں موجود ہیں، ماحول جو ہے وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں لیکن ماحول پراپر ملا، ایسے بچے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، ایوریج بچوں سے کچھ آگے ہی نکل جاتے ہیں. لیکن وہ بچے جو بالکل دونوں طرف سے یعنی ان کے اندر قابلیت نہیں ہوتی، نہ پیدائشی صلاحیتیں ہوتی ہیں، نہ ہی ماحول اچھا ملتا ہے، ایسے بچے اپنے جو ایوریج ورکرز ہوتے ہیں ان سے پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. یہی اس میں جسٹ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ وقوفی نشوونما اعلیٰ درجے کی ذہنی تفکر سے تعلق رکھتی ہے، اعلیٰ درجے کی سوچ جو ہے وہ اس میں شامل ہے، یادداشت، تفکر، تخلیقی صلاحیت، بصیرت، یہ ساری وقوفی نشوونما کی کیٹیگری کے اندر شامل ہے. تو یہ اب آج کا لیکچر مکمل ہو گیا. اب آپ نے بہت غور سے ان کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور جو کوئی کوسچن ذہن میں آپ کو اس حوالے سے آتا ہے آپ نے وہ ضرور واٹس ایپ گروپ کے اوپر آپ میسج کریں، تو میں آپ کو اس کو انشاءاللہ جب میں دیکھوں گی تو پھر میں اس کو آپ کو آنسر کر دوں گی. گروپ میں میوچول ڈسکشن بھی کر لیا کریں، چاہے کوئی چیز کوسچن جو اگر نہیں آ رہا تو اس کو آپ دوسرے آپس کے بچوں میں شیئر کر لیں. کچھ بچیاں ہیں جو نیولی ایڈڈ ہوئی ہیں، 1-2 بچے، تو جو نیو ایڈ ہونے والے بچے ہیں ان کو باقی بچے جو ہیں ان کو میٹیریل شیئر کرا دیا کریں تاکہ وہ اس کو شیئر کر سکیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکیں.